الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذركم وأسلحتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى وإذا كنتم فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتكم. جب آپ ان کے درمیان موجود ہو تو آپ ان کو نماز پڑھائیں اور ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے یعنی جماعت کے اندر، اور وہ اسلحہ اپنا اپنے ساتھ رکھے. اور ان میں سے جب ایک جماعت یہ آپ کے ساتھ 2 سجدے کر لے تو پھر یہ اٹھ کر کے دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہے وہ اٹھ کر کے آپ کے پاس آ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھے. اور جب یہ دونوں نماز پڑھنے شروع ہوں اپنے اسلحے اپنے پاس رکھے، سوائے اس صورت میں کہ کوئی تکلیف ہو یا پھر بارش ہو یا پھر اور کوئی عذر ہو. کافر یہ چاہتا ہے کہ آپ ذرا سے غافل ہو اور پھر وہ آپ پر حملہ کر دے. اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے. ویسے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو اور دشمن آپ کے سامنے ہو، آپ کو اس چیز نے آزمائش میں ڈال رکھا ہو کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے یہ ہم پر حملہ کر دیں گے، تو پھر آپ اس طریقے نماز پڑھیں کہ 2 جماعتیں بنائیں، 2 گروہ بنائیں. ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ امام کے پیچھے، جو کمانڈر ان چیف ہے لشکر کا، اس کے پیچھے نماز پڑھے، اور دوسرا گروہ ہتھیار لے کر کے کافروں کے سامنے کھڑا رہے اور ان کی حفاظت کرے. جب یہ ایک رکعت پڑھ لے، سجدہ کر لے، تو پھر یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسرے گروہ کی جگہ پر چلے جائے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر وہ دوسرا گروہ ہے وہ آ کر کے امام کے پیچھے مل کر کے دوسری رکعت امام کی اور ان کی پہلی رکعت مکمل کرے. جب امام پھر سلام پھیرے یہ اپنی دوسری رکعت مکمل کرے، اور جو لوگ یہاں سے اٹھ کر گئے تھے وہ لڑتی حالت کے اندر اپنی دوسری رکعت مکمل کر لے. ایک طریقہ کار یہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے. انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے رسول کافر جو ہیں آپ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک نماز بہت زیادہ عزیز ہے، اتنا زیادہ عزیز ہے کہ اپنے باپ اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ نماز عصر. جب یہ وہ نماز پڑھنے لگے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، ان پر خون مار دیں گے اور انہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نماز اس طریقے سے پڑھیں، 2 گروہ بنائیں، ایک کافروں کے سامنے کھڑا ہو جائے، دوسرا آپ کے ساتھ نماز پڑھے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے صلاۃ الخوف کی کہ جب مسلمان جہاد کے اندر ہو، حالت جنگ کے اندر ہو، تو پھر وہ امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر امام اپنی حالت میں برقرار رہے، وہ اٹھ کر کے چلے جائے. 2 گروہ ہونے چاہیے. ایک دشمن کے سامنے، جو پہلا گروہ ہے دشمن کے سامنے کھڑا ہے، یہ اس کی جگہ پر چلا جائے، اور دوسرا گروہ آ کر کے امام کے پیچھے اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے اب اور 2 رکعتیں مکمل کرے. امام کی 4 ہو جائے گی، اس کی 2 ہو جائے گی، اور وہ لڑتے ہی حالت کے اندر اپنی 2 رکعتیں مکمل کر لے. اس طریقے اپنی نماز مکمل کرے.
نماز کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ اگر حالت و کیفیت یہ ہے کہ آپ اس طریقے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کافر کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا تو کافر آپ پر چڑھ دوڑے گا، تو پھر آپ ایک رکعت نماز پڑھ لیں، ایک رکعت جہاں بھی ہیں وہیں پہ ایک رکعت نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ایک رکعت نماز پڑھنے کا بھی واقعہ نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا کہ آپ پر کافر مسلط ہو جائے گا، چڑھ جائے گا، تو پھر آپ جس حالت میں ہیں، گھوڑے پر ہیں، سوار ہیں، اسلحہ چلا رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، جس صورت میں بھی کھڑے ہیں، آپ دعائیں پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ یہ چند ایک صورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ صلاۃ الخوف کے حوالے سے ہے کہ جب مسلمان آزمائش میں ڈال دیا جائے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے یا میرا مال چھین لیا جائے یا مجھ سے چوری کر دی جائے، تو پھر وہ اس طریقے نماز پڑھے۔ اگر بندہ حالت امن کے اندر بھی ہے، کوئی اور عذر آ گیا ہے، جیسے کہ بیمار ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اگر بندہ کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی صلاحیت و طاقت نہیں ہے تو پھر کہا کہ لیٹ کر اسے پڑھے ضرور۔ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔